بڑی معذرت کے ساتھ آپ ملتے کہیں اور نہیں ہو، اس لیے مائک پر ہی بولنا پڑتا ہے۔ جیسا مریض ویسی دوا، مجھے تو شرم بھی آتی ہے، اذیت بھی ہوتی ہے، مگر کیا کریں، اپنی ذمہ داری پوری بھی کرنا ہے۔ آنکھ حرام میں اتنی مبتلا ہو گئی کہ آج کتنے جوان ہیں جن کے موبائل حرام فلموں سے محفوظ ہے، گندی پکچروں سے محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، میں سوچتا ہوں یا اللہ کیا یہ قوم ہے، اور وہ بھی زنا کی فلمیں۔ اللہ اکبر، زنا کا لفظ سن کر ایمان والوں کے کلیجے کانپتے تھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ اس قوم کے جوان زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہے۔ سوچو، زنا کی فلمیں دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہوتی ہے، نیند آتی ہے۔ اللہ اکبر، آئیے ایک کال سن لیں۔ کس کا؟ سیدنا سلمان فارسی کا۔ غور سے سنیں، ہو سکے تو دل پہ نقش کریں۔ اللہ اکبر، سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں، اور یہ سلمان فارسی کون ہے پتہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ ذرا حدیث کے تیور پر نظر کرنا، عظمت بیان کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کیا شان بیان کرنے کا انداز ہے۔ فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے محبوب، میں 4 لوگوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان 4 سے محبت کیا کر۔ محبوب خدا کو کہا جا رہا ہے میں جن 4 سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان 4 سے محبت کیا کر۔ میں نے پوچھا اللہ وہ 4 کون ہے جس سے تو محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کروں؟ تو اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک سلمان فارسی ہے، سلمان سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کیا کرو۔ دوسرا علی ابن ابو طالب ہے، علی سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کیا کرو۔ تیسرا مقداد ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو۔ چوتھا ابو ذر غفاری ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو۔ الگ الگ انداز میں الگ الگ صحابہ کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ اندازہ فرمائیں حضور کے صدقے سب محبوب ہے، لیکن ان کی عظمت کو حضور ہی کے ذریعے اجاگر کیا جا رہا ہے۔ سوچو، جن کو اللہ اپنے محبوب کو کہے کہ محبوب آپ ان سے محبت کریں، وہ کیا ہستیاں ہوگی۔ بلکہ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، جنت کو 3 لوگوں کا اشتیاق کا انتظار ہے۔ ان میں سے ایک ابو ذر ہے، ایک سلمان فارسی ہے، اور ایک علی ابن ابو طالب ہے۔ حدیث پاک میں الگ الگ انداز میں بات آئی ہے۔ اور یہ سلمان کون ہے؟ خون کے اعتبار سے، خون کے اعتبار سے ان کا رسول اللہ سے کوئی رشتہ نہیں، حضور نہ تھی۔ چند مخصوص لوگ تھے جن کو سیدہ کے دروازے تک جانے کی اجازت تھی، ان میں سے ان خوش نصیبوں میں ایک سیدنا سلمان فارسی بھی تھے جن کو بار بار سیدہ کے گھر جانے کی اجازت دی جاتی۔ یہ وہ سلمان فارسی ہے، اور آقا فرماتے ہیں سلمان کا زہد سب کے زہد سے بڑھ کر ہے۔ اگر سلمان فارسی پر گفتگو ہو تو اسی پر بات مکمل ہو، لیکن میرا عنوان وہ نہیں، ورنہ منتظمین جو ہے وہ یہ تصور کریں گے کہ کہیں عنوان کچھ دیا تھا بات کچھ ہو گئی۔ مگر ایک بات بتا دوں، سیدنا سلمان فارسی، آپ زہد کی انتہا لگا لیں، آدمی کتنا زاہد ہو سکتا ہے؟ زاہد مطلب کتنا پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، محلے کا کارپوریٹر جو بنتا ہے، رائچور کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا بھر کی، جو محلے کا صرف کارپوریٹر بن جائے نا تو اس کا گھر سال بھر میں بدل جاتا ہے، اس کا گھر سال بھر میں بدل گاڑی اس کی سال بھر میں بدل جاتی ہے، لباس اس کا سال بھر میں بدل جاتا ہے۔ یہ محلے کا چھوٹے سے محلے کا کارپوریٹر ہے جس کی تنخواہ لیگلی طور پر چند 1000 روپے ہوتی ہے، مگر یہ میرے نبی کے صحابی سلمان فارسی، سلمان محمدی ہے، پورے عراق کا گورنر بنایا گیا، عراق کا، لیکن سلمان فارسی کا خود کا گھر بھی نہیں تھا، ایک چھت کے نیچے بھی نہیں رہتے تھے، بغیر چھت کے ایک درخت کے نیچے رہا کرتے تھے۔ عراق میں مدائن کے اندر وہ پہلا اور آخری گورنر ہے جو چھت کے بغیر زندگی گزار گیا۔ اندازہ فرمائے جو چھت کے بغیر زندگی گزار گیا اسے سلمان فارسی کہتے ہیں۔ سوچو، ایسے زاہدوں کو جس نے تیار کیا ہو اس محمد الرسول اللہ کے تقوی کا عالم کیا ہوگا، اس حضور کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی
بزرگی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کا کبھی توفیق دے تو سیدنا سلمان فارسی پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بات اتنی عرض کرنے چلا تھا، وہ سلمان فارسی جس نے عراق کا گورنر بننے کے بعد بھی صرف ایک درخت کے نیچے زندگی گزاری، اور تہبند ہوتی تھی، تہبند لنگی جس کو آپ کہتے ہیں، اوپر کپڑا بھی کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا، یہ گورنر ہے پورے عراق کا۔ سوچو زہد کی کبھی لا سکتے ہو مثال؟ لوگوں نے عمارتوں میں عجائب بنائے، بولے یہ فلاں ملک میں عجوبہ، یہ فلاں ملک میں، یہ فلاں ملک میں، اور دنیا کے کتنے عجوبے؟ کتنے؟ 7 عجوبے دنیا کے۔ کہا ان عمارتوں جیسی کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا لوگوں نے عمارتیں عجوبے کے طور پہ بنائے ہیں، رسول اللہ نے عجائب کے طور پہ افراد بنائے۔ ہاں، اب ان عمارتوں کی طرح کوئی عمارتیں تو بن سکتی ہے، لیکن وہ عجائب جو شخصیات کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت نے پیش کیے تھے، آج بھی آسمان ان کو تک رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر صحابہ کے جانے کے بعد دنیا میں بارش ہو رہی ہے تو میری عقیدت یہ کہتی ہے کہ شاید انہی کی یاد کر کے روتا ہوگا تبھی باران رحمت کا نزول ہوتا، ورنہ ایسی ہستیاں کہاں ہیں؟ ہستیاں ایسی کہاں ہیں؟ خدا کے رسول نے ان کو کیا قرآن میں ڈھال دیا تھا کہ قرآن کا ترجمہ کسی زبان میں ہو نہ ہو، اگر صحابی پہنچ جائے تو لوگ قرآن کی تفسیر آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ زہد کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، علم کیا ہے، عشق کیا ہے، تجارت کیا ہے، ازدواجی زندگی کیا ہے، معیشت کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، حضور علیہ السلام نے قرآن میں ڈھال دیا تھا، اور اب قیامت تک ان جیسی ہستیاں زمین پہ کبھی نظر نہیں آ سکتی۔ وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سن لیں بالخصوص میرے وہ نوجوان بھائی جو لوگ گندی چیزیں اور حرام چیزیں دیکھتے ہیں،